يا أيها الذين آمنوا. انداز خطاب اور رب کا جو کلام ہے اس کا اسلوب آپ دیکھیے. ستھری چیزیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا حکم دیا اور یہ نفیس طبیعتوں کا تقاضا ہے کہ وہ صاف چیزیں ہی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر نظافت رکھی ہے، نزاکت رکھی ہے، تو اہل ایمان ہمیشہ ستھری چیزیں ہی کھاتے ہیں. لیکن اس آیت کا جو اسلوب ہے وہ اگر سمجھ جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا اس بات میں ہمیں زور دینا اور اللہ کی پسندیدہ چیز کا پتہ لگے گا. اللہ فرماتا اے ایمان والوں ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اگر عبادت صرف رب کی ہے تو پھر تقاضا اس رب کا یہ ہے کہ ستھری چیزوں کے علاوہ کچھ نہ کھایا جائے اور اللہ کا ہی شکر ادا کیا جائے. یہ دو عمل ایسے ہیں جو بندے کو اللہ کے ولی اور اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حلال رزق کھائے. حلال رزق دو طرح کا ہوتا ہے، کہ یوں کہہ لیجئے کہ دو چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو رزق حلال بنتا ہے. ایک تو یہ کہ جن چیزوں کو حلال رکھا گیا ہے ان چیزوں کو کھانا، اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع بھی وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. ایک بندہ ہے حلال کھانا کھاتا ہے لیکن وہ سود لے کر کے کھانا لاتا ہے، رشوت لے کر کھانا لاتا ہے، تو اگرچہ وہ ستھری چیزیں ہی کھا رہا ہے لیکن ستھری چیزوں کو حاصل کرنے اور کمانے کا جو طریقہ ہے وہ ان ستھری چیزوں کو حرام، ناپاک اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں انہیں گناہگار کرنے کے درجے پر پہنچاتا. اچھا، یہ ستھری چیزیں کھانا انسان کی طبیعت کے لیے اور انسان کے باطن کے لیے کتنا سود مند ہے اس کو ہم سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی ہیں جو عظیم مجاہد اور کئی جنگوں کے فاتح، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی آقا میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جایا کرے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں وہ مقبول ہو جائے. تو حضور علیہ السلام اگر دعا کر دیتے تو یقیناً سرکار کی دعا مقبول ہوتی. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. تو حضور دعا کرتے یقیناً قبول ہوتی اور صحابی مستجاب الدعوات تھے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک ایسا نسخہ کیمیا بیان فرمایا جو قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے سرکار علیہ السلام نے یوں کہہ لیجئے کہ عمل بیان کر دیا مستجاب الدعوات ہونے کا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کرو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اپنے کمانے کے ذرائع اور جن چیزوں کو کمایا جائے وہ تمام چیزیں پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. ایک طرف مستجاب الدعوات کی بشارت اور دوسری جانب وعید ہے کہ اس کا عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا. اچھا، بعض ایسی روایات ہیں کہ شراب پینے والے کا 40 دن تک عمل قبول نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ نے سنا اس کا عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا. تو پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم عمل چھوڑ دیں. تو عمل تو پھر بھی کرنا ہے، ایک ہوتا ہے عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے عمل کے قبول ہونے پر ثواب ملنا. تو یہاں پر عمل تو پھر بھی لازمی ہے کہ اگر عمل نہیں کرے گا تو نہ کرنے کا وبال بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ عمل کرنے پر عمل نہ کرنے کا وبال تو نہیں ہے لیکن جو اس کا ثواب اس سے محرومی ہے. تو یہاں پر وہی مراد ہے کہ اگرچہ وہ عمل کرتا رہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا اور اللہ پاک اس کی نیکیوں کو روک دے گا، اور پھر آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جس کا گوشت حرام خوری اور سود سے پروان چڑھا ہو. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا
اسے ناحق جگہ پر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اور یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ فرماتا کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جب اس کی آگ بجھنے لگتی ہے اللہ اس کو دوبارہ بھڑکا دیتا ہے۔ بظاہر یہ باتیں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ یہ عمل نہ کرو تو جہنم میں جاؤ، یہ عمل کرو تو جنت میں جاؤ۔ اب غور کیجئے، یہ مال کمانا، حلال کمانا اور حرام کمانا، اس کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ وہ زندگی کے عام معمولات سے ہے جو فرائض و واجبات عمل ہے بندے کے۔ حلال کمانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس پر جنت میں جانے کا مدار، اور حرام کمانے کا وبال اتنا ہے کہ اس پر جہنم میں جانے کی وعید ہے۔ بلکہ ایک مقام، ایک حدیث پاک آج ہی میرے مطالعے میں آئی تو میں اس حدیث پاک کو پڑھ کے جھوم گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کمانے والوں کو اتنی زبردست بشارت دی ہے کہ بڑے بڑے عابد و زاہد جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے رشک کریں، اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے والوں کو صرف کسب حلال کی بدولت وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا عن اہلہ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے حلال طریقے سے مال کمایا، کیوں؟ پہلی وجہ کسی کے آگے مانگنا نہ پڑے، وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، وہ پتھارا لگاتا ہے، وہ دن بھر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، وہ لوگوں کا لوڈ اٹھاتا ہے، لوگوں کا وزن اٹھاتا ہے اور دیگر کام کاج۔ فرمایا جس بندے نے اس وجہ کر حلال مال کو کمایا، محنت کی، مشقت کی کہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے اور اپنے گھر والوں کے گزر اوقات ہو جائیں۔ وہ بیچارہ جو صبح نکلتا ہے رات آتا ہے، کہتا ہے حضرت کئی بار تو بچوں کو دیکھ بھی نہیں پاتا، وہ بچے سوتے ہیں جب میں آتا ہوں اور جب رات جاتا تو بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مہینوں مہینوں گھر سے باہر ہوتے ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے، صرف اپنے گھر والوں، میرے بچوں کو مانگنا نہ پڑے، میرا بچوں کا فیوچر سیکیور ہو، میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، میرا بچہ اچھا لباس پہنے، دنیا کے سامنے اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ فرمایا جس نے مال اس لیے کمایا کہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، جس نے طلب حلال، کسب حلال اس لیے کیا کہ اس کے بچوں کو کسی کے آگے محتاجی نہ ہو۔ اور تیسری وجہ فرمایا وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اور اپنے پڑوسیوں پر شفقت کرنے کے لیے کہ اگر میرا پڑوسی پریشان ہو، اگر میرے آس پڑوس میں کوئی مسلمان آزمائش میں ہو، اگر کوئی مسلمان کسی پریشانی میں ہو تو اپنے اس مال کے ذریعے اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ اب ان تینوں چیزوں میں کہیں پر تہجد کا ذکر نہیں، کہیں پر روزوں کا ذکر نہیں، کہیں حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی عبادات کا ذکر نہیں۔ یہ عبادات بہت بڑی ہیں، رات میں جگ کر تہجد پڑھنا بہت بڑا کام ہے اور اس کا ثواب بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں حدیث پاک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں تہجد اور بڑی بڑی عبادات کا ذکر نہیں، وہ کسب حلال جو تین کاموں کے لیے کیا جائے۔ پہلی وجہ یہ ہو کہ اس کو کسی کے آگے مانگنا نہ پڑے، دوسری وجہ بال بچوں کے گزر اوقات اچھے انداز سے ہوں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے پڑوسی یا اس کے جان پہچان رشتہ داروں میں اگر کوئی پریشان ہو تو جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کی مدد کی جائے۔ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اعلان اور اس پر اللہ کا کرم دیکھیے، لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء اسے دیکھیں گے، پوچھیں گے پروردگار یہ کون؟ اتنا نیک بندہ، اتنا پرہیزگار کہ میدان محشر میں جہاں لوگوں کے چہرے، قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، ان سیاہ چہرے والوں میں کچھ چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، یعنی اگر ہم یہ بڑی بڑی لائٹیں جو الحمدللہ ہماری بخاری مسجد کی اس رونق میں مزید 4 چاند لگا رہی ہیں، ان کی طرف دیکھیں تو آنکھیں چندیا جائیں، یہ روشنیاں 14ویں رات کے چاند کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔
تو کہا جب ان کی روشنی اور چمک کو لوگ دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے جن کو تو نے اتنا نوازا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال کمایا کرتے تھے، اور کمانے کی 3 وجہ تھی۔ حلال کمائیں گے تاکہ مانگنا نہ پڑے، بچوں کو محتاج نہ ہونا پڑے، اور غریبوں کی مدد کرنے میں اپنا حصہ شامل کیا جا سکے۔ اللہ ان کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور فرمائے۔ وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا مُكَاثِرًا بِهَا حَلَالًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اور کہا جس نے دنیا کو اس لیے طلب کیا تاکہ ریاکاری کرے، لوگ کہیں واہ یار کیا سیٹ ہے، کیا اس کے ٹھاٹ باٹ، کیا عیاشی ہے، اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، کیا لائف سٹائل ہے اس کا، وہ دنیا ریاکاری کے لیے اور وہ دنیا دکھلاوے کے لیے کمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں وہ اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اس لیے کسب حلال، رزق حلال کسی بھی طریقے سے کمایا ہے، کسی سے مراد جائز طریقہ، جائز سے مراد کسی بھی طریقے سے مراد جو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ بسا اوقات کسب حلال کے لیے اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص کسب حلال کے لیے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس سے جنت کا وعدہ فرماتا۔ ذلت پہ پیش کرنے سے مراد اب وہ بندہ ہے جو بیچارہ گلی گلی محلے محلے پھرتا ہے اور کہیں کچرا لوگوں کا وصول کرتا ہے، کہیں آوازیں لگا لگا کے لوگوں کو سامان بیچتا ہے، یا کچھ ایسا کام جس کو لوگ بظاہر اچھا نہ سمجھتے ہو، بظاہر لوگوں کے نزدیک وہ معیوب ہو، کوئی صفائی کرتا ہے کہیں کی، کوئی کہیں کام کاج کرتا ہے جو لیکن کسب حلال کرتا ہے، مال میں گڑبڑ نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، 2 نمبر ہی نہیں کرتا، اپنا ٹائم پورا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے ایسے بندے کو اللہ رب العالمین وہ مقام عطا فرمائے گا جو بندوں کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رب کے اس خوبصورت فرمان پر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ستھرا کھاؤ، اس بات پر عمل کیا جائے۔ اور بس چلتے چلتے اختتامی بات میں یہ بھی میں عرض کروں کہ صرف حلال کمانے میں یہ نہیں ہے کہ ہم اچھی چیزیں کھائیں اور درست طریقے سے کمائیں۔ درست طریقے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر آفس کے ٹائمنگ 8 to 5 ہے تو پھر وہ 8:30 بجے آفس میں نہ جایا جائے اور 4:30 بجے آفس سے نکل نہ جایا جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے یار سرکاری نوکری لگ جائے نا تو لائف سیٹل ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ٹائمنگ کی کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، جب چاہو جب چلے جاؤ، اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی منمانی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہی ہے تو سرکاری نوکری تو زیادہ خطرناک ہے۔ پرائیویٹ نوکری پھر اچھی ہے کہ وہاں دیکھ ریکھ ہوتی ہے تو بندہ کنٹرول میں رہتا ہے، ورنہ وہ جو آدھا گھنٹہ بعد میں جا رہا ہے اور آدھا گھنٹے پہلے آ جا رہا ہے، اس کا جو معاوضہ، اس کی جو اجرت لے رہا ہے تو حرام ہے، یہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو حلال کمائیے، حلال کھلائیے۔ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جائے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بھی اور خود کو بھی ہر طرح کے حرام طریقوں سے اور ہر طرح کی ناپاکی اور گندی چیزوں سے جس کو اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے ان سے بچاتے رہیے۔ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے استقامت کے ساتھ مسجد آتے رہیے، نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے فرمایا کہ مچھلی پانی کے اندر، السمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے ایسے ہی مومن مسجد میں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا رات کے پہر کبھی آؤ یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے، تو میں نے کہا واقعی ایسے ہی مومنوں کی بشارت تو دی گئی ہے جن کا دل گھر سے زیادہ اللہ کے گھر میں لگتا ہے، جس کا دل اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اس کے گھر کو آباد رکھیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔